پورا حال اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رات کے اس وقت بھی وہاں دن کا گمان ہو رہا تھا۔ آج معاذ اور مہرین کا ولیمہ تھا۔ مظہر حسن کی وجہ سے کافی ساری سیاسی شخصیات بھی وہاں موجود تھی۔ دھیرے سروں میں بجتا میوزک ماحول کو مزید خوشنما بنا رہا تھا۔ تمام مہمان گروپس کی صورت میں کھڑے باتوں میں مشغول تھے۔ دلہا دلہن اسٹیج پر کھڑے سب سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ مہرین لائٹ پنک کلر کے میکسی میں ملبوس تھی۔ میچنگ جولری، چہرے پر میک اپ، وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس مہرین کے عقب میں کھڑے معاذ نے اسے دیکھا جو اپنے سامنے کھڑی کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا گیا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ مہرین نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ وہ آج بے انتہا خوش تھی۔ وہ شخص جسے وہ اپنے خیالوں اور سوچوں میں پانے کی خواہش مند تھی، وہ آج اس کے عقب میں اس کے شوہر کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ ان دونوں کو اپنی اپنی محبت مل گئی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے انہیں کٹھنائیوں سے نہیں گزرنا پڑا تھا۔ کیا ان دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہوگا؟ دور کھڑی زویا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی اور چہرہ موڑ لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس قدر مکمل اور حسین لگ رہے تھے کہ اسے گمان ہوا ہی نہیں تھا۔ اس قدر مکمل اور حسین لگ رہے تھے اسے گمان ہوا انہیں اس کی نظر نہ لگ جائے، پر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ خود بھی اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ گہرے جامنی رنگ کے پاؤں کو چھوتی جارجٹ کی فراک میں ملبوس، جس پر ہلکا ہلکا سلور سٹون کا کام کیا گیا تھا۔ چہرے پر میک اپ، کھلے سیاہ ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں سلور چوڑیاں اور کانوں میں سلور ٹاپس پہن رکھے تھے۔ یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ آواز پر اس نے مڑ کر گردن گھما کر دیکھا تو آصف ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ بس ویسے ہی، میں یہاں کسی کو جانتی نہیں ہوں تو بس اسی لیے۔ زویا نے بال کانوں کے پیچھے اڑے سے تھے۔ اس کی نظر سامنے پڑی جہاں اذلان اپنے سامنے کھڑی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ زویا کی جانب لڑکی کی پشت تھی سو وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ میں مہرو سے مل کر آتی ہوں، زویا نے آصف کی جانب دیکھتے کہا۔ آصف نے جواباً مسکرا کر سر کو یوں خم دیا اور زویا اسے وہیں چھوڑ کر اسٹیج کی جانب چلی گئی تھی۔ کتنے دنوں سے میں تمہیں کالز کر رہی تھی اذلان، ایسی بھی کیا مصروفیت ہے جو تمہارے پاس میرا فون اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ہے؟ ماہا نے شکوہ کرانہ نگاہوں میں اسے دیکھتے کہا تھا۔ سیاہ 3 پیس ڈنر سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے سیٹ کیے تھے، وہ بہت ایک جاذب نظر لگ رہا تھا۔ میں ایک مصروف بندہ ہوں ماہ بی بی، دن کا ہر ایک سیکنڈ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ذرا سے نگاہ اٹھا کر ان سے کچھ فاصلے پر دیکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے آصف کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ بی بی، ماہ نے ناک چڑھائی، مجھے یہ مت بلایا کرو، ابروچ کہتے اذلان جواباً مسکرایا۔ انداز صاف تھا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ آفس میں ہونے والے واقعے کے متعلق ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ او ہاں، آئندہ میری کالز اگنور کی نا تو پھر دیکھنا، انسان جتنا بھی مصروف ہو دوستوں کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے، اور تم کیسے دوست ہو جسے کال کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ اذلان اس کے لیے صرف دوست نہیں تھا، وہ دوست سے کہیں بڑھ کر تھا، اور اذلان اس بات سے واقف تھا، مگر ماہا اس کے لیے صرف ایک اچھی دوست کی حیثیت رکھتی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی اس بات سے واقف تھی۔ ادھر سٹیج کی جانب جاتی زویا کی نگاہ مہرین اور معاذ کے چہروں پر تھی۔ وہ پرسوں ہی پیرس کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ زویا نے ابھی تک مہرین کو اپنے نکاح کی خبر نہیں دی تھی۔ وہ اسے یہ خبر دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی مہرین اس کے لیے پریشان ہو جائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مہرین کو اس کی شادی پر کسی بھی قسم کی پریشانی ہو۔ وہ مہرین کے سامنے آئی اور اسے بھینچ کر گلے لگایا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی مہرو، مہرین نے بھی مسکراتے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے تھے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں ساری زندگی کے لیے پیرس جا رہی ہوں، 1 مہینے کی تو بات ہے۔ زویا اداسی سے مسکراتے اس سے علیحدہ ہوئی تھی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے معاذ، پھر بھی مہرو کا بہت خیال رکھنا، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اور یاد رکھنا اگر یہ ذرا بھی اداس ہوئی تو میں دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بھی ہوئی نا تو وہیں سے آ کر تمہارا دماغ ٹکانے لگا دوں گی۔ زویا نے ہنستے سے وارننگ دی تھی۔ فکر نہیں کرو زویا، شاید تم بھول رہی ہو مہرو اب میری بیوی ہے۔ معاذ نے مہرین کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے زویا کو باور کروایا۔ مہرین اس کی حرکت پر چھنپ گئی تھی، گال گلابی پڑنے لگے تھے۔ زویا نفی میں سر ہلاتی سٹیج سے اتری تھی۔ اس نے چلتے ہوئے مڑ کر ایک بار سٹیج پر کھڑے دولہا دلہن کو دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ گردن سیدھی کرتی سامنے سے آتے اذلان کے اندر جا لگی۔ سر اذلان کے مضبوط کندھے سے ٹکرایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے یقیناً گر جاتی اگر اذلان بیک وقت اسے بازو سے تھام نہ لیتا۔ اذلان نے پورے فنکشن میں پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ اب اس سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سوری، میں نے نہیں دیکھا۔
زویا معذرت کرتی فوراً سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اضلاع نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ کوئی بات نہیں، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زویا اسی لمحے اندازہ نہیں لگا پائی کہ اس شخص کی مسکراہٹ زیادہ دلکش تھی یا اس کی آنکھیں۔ آس پاس کھڑے بہت سے لوگوں کی نظریں ان دونوں پر تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگتے تھے۔ دور کھڑی فضیلہ بیگم کے دل میں ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ایک امید سی جاگی۔ ایک کیمرہ مین نے دور سے اس منظر کو اپنے کیمرے میں مقید کیا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ بدقت مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ اذلان سر جھٹکتے دور کھڑے آصف کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ باہر آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ آج صبح سے ہی اسلام آباد شہر کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ آسمان پر چھائے بادل بہت جلد بارش برسنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ نہ جانے کل یہ بادل کس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والے تھے۔ زویا نے ایک بار پھر سے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ وہ کب سے سبحان کو کالز کر رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ 2 دن پہلے اس سے ملنے وہ ہاسپٹل بھی گئی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزی ہے۔ وہ یہ سب صرف زویا کے سوالوں سے بچنے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی آخر اس نے اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ کیوں کیا تھا، جبکہ وہ خود بھی 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر وہ اس سے یہ سب تو تب پوچھتی جب وہ اس سے بات کرتا۔ زویا نے ایک بار پھر سے اسے کال ملائی۔ اس دفعہ بھی دوسری جانب سے کال پک نہیں کی گئی۔ اس نے غصے سے فون کو بیڈ پر پٹک دیا۔ آفس میں کل اس کا آخری دن تھا۔ اس کا 2 ہفتے کا ڈیوریشن ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فارغ ہوگی تو آرام سے زبان کے گھر جا کر اس سے بات کرے گی۔ کھڑے کھڑے ہی اس کے ذہن میں پلان کو ترتیب دیا۔ اذلان نے ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے آصف کو دیکھا، جو پچھلے 5 منٹوں سے منہ میں چنگن چباتا کرسی کے پر سے ٹیک لگائے عجیب عجیب نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جیسے خدا نہ خواستہ کچھ ہی دیر میں مرنے والا ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہی اس نے پوچھا تھا، اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ کل سے اس پر 12 بجے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی آصف، اور رہی بات منہ پر 12 بجنے کی، تو مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی نظر چیک کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ایک دم ٹھیک ہوں۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلوا رہا تھا۔ تمہارے یہ سارے ڈرامے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اذلان، آصف مسکرایا، اور میں زویا کے لیے تمہاری فیلنگ بھی سمجھتا ہوں۔ اس کی بات پر اذلان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ اسے حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر وہ اپنے تاثرات چھپانے میں مہارت رکھتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کم آن، آصف نے ہاتھ جھلایا۔ کب تک حقیقت سے بھاگتے رہو گے؟ تم نے کبھی خود پر غور کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے آتی ہے تو تمہاری آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ وہ تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو تم اسے یوں دیکھتے ہو جیسے باقی ساری دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آصف کو اپنی میز پر ٹکائے آگے کو جھکا۔ اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دو اذلان، اسے اپنی زندگی سے جانے مت دو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے بتا دوں گا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جائے گی؟ اب کی بار آصف کی بات اس نے رد نہیں کی تھی۔ ایک بار کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، اگلے ماہ اس کا نکاح ہے۔ اذلان نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ نکاح ہونا ہے، ہوا تو نہیں ہے نا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے خود بنانے پڑتے ہیں۔ آصف خلاف معمول سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جس راستے کی کوئی منزل نہ ہو اس پر چلنا بیکار ہے۔ اذلان نے کرسی کے پشت سے سر ٹکایا۔ وہ جیسے ہار گیا تھا۔ آصف کچھ کہنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی آفس کا دروازہ کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ اذلان کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہاری نئی اسسٹنٹ کو سارا کام سمجھا دیا ہے، وہ کل سے سارا کام سنبھال لے گی۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے ٹیبل پر رکھی۔ زویا، یہ جاب چھوڑنا لازمی ہے کیا؟ آصف نے اداسی بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر تم چاہو تو اپنے نکاح تک لیو لے سکتی ہو۔ وہ نہ جانے کس امید کے تحت کہہ رہا تھا، جیسے زویا بس اسی آفر کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ سوری، پر مجھے نہیں لگتا میں نکاح کے بعد جاب کنٹینیو کر سکوں گی۔ اس کا انداز معذرت خوانا تھا۔ اذلان ان دونوں کی باتوں سے لاپرواہ سیدھا ہوا، سامنے رکھی فائل اٹھائی اور کھول کر دیکھنے لگا۔ آصف نے زویا کی بات پر سر ہلایا۔ زویا منتظر نگاہوں سے اذلان کو دیکھتی رہی۔ شاید وہ اسے کچھ کہے گا، مگر وہ پوری طرح سے فائل دیکھنے میں مگن تھا۔ زویا وہاں موجود تھی، اس کے لیے جیسے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس کے لیے بالکل بے معنی تھی۔ اس کے لیے وہ صرف ایک اسسٹنٹ ہی تو تھی۔ وہ اب اس کے جانے کے بعد وہ جگہ کسی اور کی ہو جائے گی تو ہوئی نا وہ اس کے لیے بے معنی۔ ایسا زویا سمجھتی تھی۔ زویا کو اچانک ہی آفس میں گرمی ہونے کا احساس ہونے لگا۔ وہ گہرا سانس لیتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں گھر جا رہی ہوں اذلان، تمہیں چلنا ہے؟ میں گھر جا رہا ہوں اذلان، تمہیں چلنا ہے؟ آصف کلائی میں پہنی گھڑی دیکھتے اٹھا تھا۔ اذلان کو مزید سمجھنا اب بیکار تھا۔ نہیں، تم چلے جاؤ، مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے،
ویسے بھی آج موسم خراب ہے، مجھے لگتا ہے تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ آصف نے کھڑکی کے پار دیکھتے کہا جہاں تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ پورا آسمان سے بادلوں میں گھرا تھا۔ زویا نے اپنا سارا سامان سمیٹ کر ڈیسک کو خالی کر دیا۔ فون اٹھا کر ٹائم دیکھا، پھر فون پرس میں ڈال کر پرس کندھے پر ڈالا۔ باہر جانے کو قدم بڑھائے جب کسی احساس کے تحت رکی تھی۔ مڑ کر ایک نظر اذلان کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا مجھے ایک آخری باری سے گڈ بائی کہنا چاہیے؟ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر خود ہی ارادہ ترک کرتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے کیسے نظر انداز کر رہا تھا، اب وہ کیوں جائے؟ وہ لفٹ میں داخل ہوئی اور اس سے پہلے کہ لفٹ کے دروازے کو بند کرتی کوئی اور بھی عین اسی وقت لفٹ میں داخل ہوا۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ایسے تاثرات سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر بھی تھے۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں تو سمجھا تھا تم جا چکی ہوگی۔ وہ اب لفٹ میں ایک ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ نہیں کچھ کام رہتا تھا اسی لیے دیر ہو گئی، وہ سامنے دیکھتے بولی تھی۔ لفٹ کے دھاتی دروازوں میں ان دونوں کے عکس دکھائی دے رہے تھے۔ ان دونوں نے اس کے بعد آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو زویا اذلان سے پہلے تیزی سے باہر نکلی۔ آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی تیز بارش نے اس کا استقبال کیا۔ اوہ شٹ! وہ غصے میں بڑبڑائی۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو پوری سڑک خالی تھی۔ رات کے اس پہر صرف اسٹریٹ پولز کی روشنی میں ہی اسے دیکھنے کو ملی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ آفس سے وہ ہمیشہ پیدل ہی گھر جاتی تھی، مگر آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آج کے دن ہی میرے ساتھ یہ سب ہونا تھا، اسی لیے مجھے بارش پسند نہیں ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک کنارے چل رہی تھی۔ بارش تڑا تڑ اس کے سر پر گر کر اسے بھگو رہی تھی۔ تبھی ایک سیاہ رنگ کی رینج روور اس سے چند قدم کے آگے جا رکی۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ زویا نے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ آج کے دن یہ آخری چیز تھی وہ جو نہیں چاہتی تھی۔ وہ گاڑی اور اس میں بیٹھے شخص کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ چند قدم آگے ہی بڑھی تھی کہ جب اذلان گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آیا۔ زویا! اس نے پکارا تو زویا کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ ہونا ہی تھے۔ اذلان اس کے عین سامنے رکا۔ اتنی تیز بارش میں گھر کیسے جاؤ گی؟ آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اذلان نے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں بارش کے باعث مکمل بھیگ گئے تھے، مگر اذلان کو اس وقت اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو سامنے کھڑی لڑکی کی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، وہ دو ٹوک انداز میں کہتی اس کے ایک طرف سے گزر کر آگے کو چلنے لگی۔ اس بار اذلان کو مجبوراً اس کا بازو پکڑ کر اس کو روکنا پڑا۔ ہر بات میں اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بارش کے قطرے ان دونوں کے چہروں پر ٹپک رہے تھے۔ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے اذلان، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، زویا نے اپنے اندر ہمت جمع کرتے کہا۔ اذلان اس کے اس رویے کا عادی تھا۔ وہ ہمیشہ ہی آرام سے بات کرتے کرتے اچانک غصے میں آ جاتی تھی۔ زویا، میں کہہ رہا ہوں نا، میں تمہیں چھوڑ کچھ بھی مت کہنا اذلان، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ یوں بار بار میرے سامنے آ کر ایسے ظاہر مت کرو جیسے تمہیں میری بہت پرواہ ہے۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اذلان کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ دور کہیں آسمان میں زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ اذلان کے ماتھے پر لکیریں پڑی تھی۔ تمہیں مجھ سے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ بعد میں کر لینا، پلیز فی الحال یہاں سے چلو۔ اب کی بار آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں یہاں صرف جاب کے لیے آئی تھی اور آج وہ کام بھی ختم ہو گیا ہے۔ زویا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم چلے جاؤ اذلان، میں نہیں چاہتی آئندہ میرا یا تمہارا سامنا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اس وقت آسمان میں پھر سے زور سے بادل گرجا تھا، مگر اذلان عباس کو وہ آواز اپنے اندر کہیں سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ لب بھینچے سے دیکھتا جا رہا تھا۔ زویا نے ایک آخری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ بارش اب پہلے کی نسبت تیز ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بادل بھی اذلان کے غم میں برابر کا شریک ہو۔ زویا تقریباً بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی مڑ کر دیکھنے والے پتھر ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اور اذلان عباس تو مڑے بغیر ہی پتھر کا مجسمہ بنا بارش میں بھیگتا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد وہ سبحان سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے میسیجز اور کالز کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، سو آج وہ بنا اطلاع کے اس کے گھر آ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو لان سے آتی آواز نے اس کے قدم وہیں پر منجمد کر دیے تھے۔ میں نے یہ منگنی تمہارے کہنے پر کی تھی سبحان، تم نے ہی مجھ سے کہا تھا تم زویا کو پسند کرتے ہو، اور اب تمہیں وہ دوسری لڑکی پسند آ گئی۔ مریم بیگم سبحان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی۔ سبحان ٹانگ پر ٹانگ جمائے پرسکون بیٹھا تھا۔ دروازے کے پار کھڑی زویا پر ان دونوں کا دھیان نہیں گیا تھا۔ ہاں تھی وہ مجھے پسند، پر اب لگتا ہے میں آنے سے منگنی کرنے میں جلد بازی کر دی۔ زویا نے لب بھینچ کر سختی سے آپس میں پیوست کیے تھے۔ منگنی کے 3 سال کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے جلد بازی کر دی ہے۔
وہ ہمیشہ مجھ سے اکڑے لہجے میں بات کرتی ہے، اور جہاں تک بات ہے دوسری لڑکی کو پسند کرنے کی، تو آپ سن لیں مما، میں فرحین سے نکاح کر چکا ہوں، اور وہ زویا، اس سے تو میں نکاح صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ اس جیسی بدتمیز اور بد لحاظ لڑکی سے میں شادی تو دور، اسے دیکھنا تک پسند نہیں کروں گا۔ آپ بس دیکھیے گا میں اس سے میرے ساتھ کی جانے والی ہر بدتمیزی کا بدلہ کیسے لیتا ہوں۔ اس کی ساری اکڑ مٹی میں نہ ملا دی تو میرا نام بھی سبحان نہیں ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ زویا نے غصے سے مٹھیاں بیچی، تو یہ وجہ تھی اتنی جلدی نکاح کرنے کی؟ مریم بیگم اپنے بیٹے کی غلطی چھپانے کے لیے اس کا نکاح جلد از جلد زویا سے کروانا چاہتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے سبحان، لیکن مریم بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے زویا لال ببو کا چہرہ لیے لانچ میں داخل ہوئی۔ اسے وہاں دیکھ کر ان دونوں ماں بیٹے کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ دونوں ہی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ ارے زویا بیٹا، تم کب آئی؟ مریم بیگم پہلے سنبھل گئی تھی، وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی زویا نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ سبحان کے چہرے پر رسید کیا۔ تڑاک کی آواز سارے کمرے میں گونجی تھی۔ تم ایک نہایت ہی گھٹیا اور کمینے انسان ہو، زویا غصے سے پنکاری تھی۔ سبحان اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ مریم بیگم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ مجھ سے بدلہ لوگے؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ شکر مناؤ سبحان اختر، ابھی میں نے تمہیں صرف ایک تھپڑ مارا ہے، اگر آئندہ تم میرے سامنے بھی آئے نا تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ زویا نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کر سبحان کے منہ پر دے ماری، اور آپ؟ وہ مریم بیگم کی جانب مڑی جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس لڑکی سے کوئی بید نہیں تھا کہ وہ انہیں بھی 2 4 تھپڑ مار دے۔ بہتر ہوتا آپ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے اسے عورتوں کی عزت کرنا سکھا دیتی۔ ایک قہر برساتی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ جانے کے لیے واپس مڑی تھی۔ ابھی لانچ کے دروازے تک ہی پہنچی تھی جب اچانک سے سبحان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ سبحان نے دانت کچکاتے کہا۔ تمہارا یہ غرور، یہ بدتمیزیاں میں اب تک برداشت کرتا آیا، پر اب مزید نہیں۔ زویا کے آس پاس خطرے کا الارم بجنے لگا۔ آج سے پہلے اس نے سبحان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ تم نے فیری ٹیلز میں موجود بھیڑیے دیکھے ہیں؟ وہ اس وقت انہی فیری ٹیلز والا بھیڑیا لگا تھا، اور زویا جانتی تھی اسے یہاں بچانے کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، کیونکہ نہ ہی وہ فیری ٹیلز کا کوئی کردار تھی اور نہ ہی اسے کسی شہزادے کا انتظار تھا۔ حقیقت میں شہزادے نہیں آتے، یہاں بھیڑیوں سے بچنے کے لیے اپنا شہزادہ خود بننا پڑتا ہے۔ میرا بازو چھوڑو سبحان۔ اندر سے وہ چاہے جتنی مرضی خوفزدہ تھی، اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ چھوڑ دوں؟ سبحان کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ لو چھوڑ دیا۔ سبحان نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر زور سے نیچے فرش پر پٹک دیا۔ وہ فرش پر گری تو دیوار کے ساتھ پڑے میز کے کونے سے اس کا سر ٹکرایا۔ درد کی ایک تیز لہر اسے اپنے سر سے اٹھتی محسوس ہوئی۔ سبحان! مریم بیگم نے بات بڑھتی دیکھی تو فوراً سے سبحان کے سامنے آئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سبحان نے جیسے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، وہ آنکھوں میں نفرت لیے فرش پر پڑی زویا کو دیکھ رہا تھا۔ زویا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ سر پر رکھا تو اس کی انگلیوں پر کچھ نمی سی محسوس ہوئی۔ ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو اس پر خون لگا تھا۔ میز سے ٹکرانے کے باعث اب سر میں سے خون نکل رہا تھا۔ خون کی لکیر اس کے سر سے نکل کر گردن پر بہنے لگی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سبحان کو دیکھنے لگی، بے یقینی سے، خوف سے۔ میں سبحان کو بھی اچھے سے پہچان گئی ہوں زویا، اور مجھے پورا یقین ہے وہ بھی اکرم جیسا شوہر ثابت ہوگا۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا زویا، میری بات یاد رکھنا۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ اسے بہت پہلے ہی خبردار کر چکی تھی، اور زویا نے اس کی باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اسے امید تھی سبحان ایسا نہیں کرے گا، مگر آج اس نے اپنی ساری امیدوں کو آنکھوں کے سامنے کرچی کرچی ہوتے دیکھا تھا۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ وہ بھی اس وقت وہی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ سبحان، میں اسے سنبھال لوں گی۔ مریم بیگم نے سبحان کو بازو سے پکڑ کر لاؤنج سے باہر نکال دیا۔ وہ بت بنی زویا کی جانب آئی تھی، اس کے سامنے بیٹھی اور اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ زویا! وہ بس غصے میں۔ زویا نے ان کی بات نہیں سنی، اس کے کائیں سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے دوپٹے کو لپیٹ کر سر کے اوپر رکھ کر خون بہنے سے روکا۔ ابھی کچھ بھی کہے بنا باہر کو بھاگی تھی۔ وہ مزید 1 منٹ بھی وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو زویا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا وہ لوگ ایسے ہوں گے تو میں کبھی بھی سبحان سے تمہاری منگنی نہیں کرتی۔ وہ اس وقت خدیجہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سر خدیجہ کے کندھے سے لگا ہوا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ کل سبحان کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ بمشکل ہاسپٹل پہنچی۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، سو وہ سٹیچز لگنے سے بچ گئی۔ زویا نے خدیجہ کو گھر آنے کے بعد حقیقت بتائی تو انہوں نے اسی وقت مریم بیگم کو فون کر کے ان سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔
آپ اس بارے میں زیادہ مت سوچیں، آپ نے میرے لیے وہی فیصلہ کیا جو آپ کو اس وقت ٹھیک لگا تھا، اور فکر مت کریں، بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کا اصل چہرہ دکھا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ماں کو دیکھا، جنہوں نے مسکراتے سر کو ہلایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اولاد کے معاملے میں جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بعض اوقات بہت غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ خدیجہ کو اس دن ہو گیا تھا۔ محبت جب عادت میں بدل جائے تو زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اذلان کو تب ہوا جب زویا کو جاب چھوڑتے ایک ماہ گزر گیا تھا۔ وہ اس کی عادت بن گئی تھی، جسے پیچھا چھڑوانا بھی اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اکثر اپنی نئی اسسٹنٹ کو غلطی سے زویا کہہ کر پکار لیتا تھا۔ کئی بار اس غلطی پر خود کو سرزنشی بھی کیا تھا، پر بات وہیں پر آ کر رک جاتی تھی۔ وہ عادت بن گئی تھی۔ اتنا گمسم تو میں نے کبھی علامہ اقبال کو بھی نہیں دیکھا جتنا اس وقت تم نظر آ رہے ہو، ڈاکٹر شاہد نے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ اس وقت وہ لان میں بیٹھا نہ جانے کتنی ہی دیر سے اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ان کی آواز پر چہرہ اٹھایا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے علامہ اقبال کے پیے رہے ہوں، اذلان مسکرایا تھا۔ ڈاکٹر شاہد نے جواباً بلند کہکا لگایا، ویسے آپ کافی بنانے گئے تھے، خالی ہاتھ کیوں واپس آ گئے؟ اذلان نے یاد کروایا تھا۔ وہ ڈاکٹر شاہد نے گردن کھجائی۔ میں کچن میں گیا تو اچانک سے سر چکرانے لگا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے کہا، اور یہ چکر آپ کو ہمیشہ کافی بنانے سے پہلے ہی آتے ہیں؟ اذلان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پچھلی بار جب تم یہاں آئے تھے تب میں نے ہی کافی بنائی تھی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، وہ پچھلی بار کی نہیں بلکہ پچھلے سال کی بات ہے۔ بس اب تم باتیں ہی کرتے رہنا، یہ نہیں کہ اٹھ کر بیمار بوڑھے آدمی کے لیے کافی بنا لاؤ۔ وہ اسے شرم دلانا چاہتے تھے، یہ ان دونوں کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ اذلان جب بھی انہیں کافی بنانے کو کہتا تھا وہ اسی طرح سر چکرانے کا بہانہ بنا دیتے تھے، اور اذلان کو پھر خود ہی اپنے اور ان کے لیے کافی بنا کر لانا پڑتی تھی۔ یہ بوڑھا بیمار آدمی سیدھی طرح سے کیوں نہیں کہتا کہ اسے میرے ہاتھ کی بنی کافی پسند ہے؟ ارسلان کرسی دھکیلتے کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شاہد کچھ بھی کہے بنا اوپر آسمان کو دیکھنے لگے۔ یہ ان کا جواب تھا کہ جو سمجھنا ہے سمجھتے رہو۔ اذلان گہرا سانس لیتے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ 1.5 سال کے بعد اسلام آباد آج پوری طرح سے دھند کی لپیٹ میں تھا۔ فروری کو پہلا ہفتہ چل رہا تھا۔ اس بار خون جما دینے والی سردی پڑ رہی تھی۔ ایسے میں بختیور عثمان اپنے آفس میں کھڑا شیشے کی دیوار میں سے نظر آتا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ گری پینٹ کوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ سے سگار کا کش لگاتا، وہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے تھا۔ بری آنکھیں بھی وحشت زدہ تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا جب دروازے پر دستک دیتے حیدر اندر داخل ہوا۔ آپ نے بلایا باس؟ ہاں، ایسا کرو، آئی جی شاکر احمد کے ساتھ میری ایک میٹنگ فکس کرو۔ سنا ہے آج کل میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں لگا ہے وہ، اس نے مڑے بغیر کہا تھا۔ آخر کو اس سے ملنا تو بنتا ہے جس نے خود شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا سوچا ہے۔ سگار کا ایک لمبا کش لگایا۔ اوکے باس۔ حیدر سر ہلاتا آفس سے باہر چلا گیا۔ بہت ڈیل دے لی میں نے تم سب کو، شاید تم سب لوگ بھول گئے ہو تباہی کا دوسرا نام بختیور عثمان ہے۔ چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر کے اس میں اپنی پینٹنگ کا سامان سیٹ کر کے اسے اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ کمرے میں جگہ جگہ کچھ ادھوری اور کچھ مکمل پینٹنگز رکھی تھی۔ اس وقت بھی وہ ادھر ہی کھڑی ایک پینٹنگ بنانے میں مشغول تھی۔ یہ اس کی اور اس کے بھائی کی اس تصویر کی پینٹنگ تھی جو زویا نے ختیجہ سے چھپا کر اب تک سنبھالی ہوئی تھی۔ اس پینٹنگ کے ذریعے وہ ختیجہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا ختیجہ چاہے ہی اس کے سامنے اپنے بیٹے کی کوئی بات نہیں کرتی تھی، مگر اس کی طرح وہ بھی اسے بھول نہیں پائی تھی۔ یا کبھی کوئی کھوئے ہوئے لوگوں کو بھی بھلا پایا ہے؟ انسان مرے ہوئے لوگوں کے غم کو ایک نہ ایک دن بھول ہی جاتا ہے۔ اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، چاہے ہم روئیں، گڑ گڑائیں یا چیخیں چلائیں۔ وہاں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا، مگر کھوئے ہوئے لوگ، ان کا دکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ دکھ کسی امر بیل کی مانند ہمارے ساتھ چپکا رہتا ہے، جسے ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے۔ یہاں صبر کے ساتھ ہمارے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ شاید کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ہم اپنے کھوئے ہوئے عزیز سے مل پائیں، شاید قسمت ہم پر مہربان ہو جائے۔ ایسی ہی امید زویا کو تھی۔ اسے امید تھی وہ کبھی نہ کبھی اپنے بھائی سے دوبارہ ضرور ملے گی۔ اسے اپنے خدا پر کامل یقین تھا کہ وہ اسے اس کے صبر کا اجر ضرور دے گا، اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے اس کے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر گلابی شرٹ پہنے، بالوں کا رف سا جوڑا بنائے، وہ اس وقت پوری طرح سے پینٹنگ میں غرق تھی۔ جب فون بجنے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ گہرا سانس بھرتے برش نیچے رکھا، رومال اٹھا کر ہاتھ صاف کیے، ٹیبل پر رکھا اپنا مسلسل بجتا فون اٹھا کر کان سے لگایا۔
کدھر بزی ہو زویا؟ صبح سے کتنی کالز کی ہیں تمہیں؟ دوسری جانب سے کسی لڑکے کے غصے سے بھری آواز آئی تھی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اب تو اٹھا لیا نا فون، بتاؤ کیا بات ہے؟ فون کان سے لگائے کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ سرما کی چھن چھن کرتی دھوپ اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ فون پر نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے شام کو کہیں ملو باہر، پھر بات کریں گے۔ یشفا آج شام تو مشکل ہو جائے گا۔ زویا نے فون دوسرے کان کی طرف منتقل کیا تھا۔ آج شام کا مطلب ہے آج شام، تمہیں جگہ ٹیکسٹ کر دوں گی۔ اس سے پہلے کہ زویا احتجاجاً کچھ کہتی، دوسری جانب سے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ زویا فون کی اسکرین کو گھورتے ہوئے زیر لب مسکرائی۔ یشفا کبیر سے اس کی دوستی کچھ ماہ پہلے ایک آرٹ گیلری میں ہوئی تھی۔ وہ بھی زویا کی طرح آرٹ کی کافی شوقین تھی۔ اس کے بعد بھی ان کے اتفاقاً 2-3 جگہ پر ملاقاتیں ہوئیں تو ان کی کافی اچھی سے دوستی ہو گئی۔ زویا کو اسے دیکھ کر ہمیشہ مہرین کی یاد آتی۔ مہرین سے وہ آخری بار 1.5 سال پہلے اس کے ولیمے پر ملی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ زویا خود تھی۔ مہرین ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، تبھی سامنے سے نائلہ بیگم آتی دکھائی دی۔ وہ وہیں رک گئی۔ آنٹی مجھے آپ سے، ان کے قریب آنے پر وہ بولی، اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نائلہ بیگم اسے نظر انداز کرتی اس کے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ مہرین لب بھیج کر رہ گئی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا جب انہوں نے مہرین کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا ہو۔ وہ ہمیشہ ہی اکیلے میں اس سے اسی طرح سے نظر انداز کرتی تھی، البتہ سب گھر والوں کی موجودگی میں وہ اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ ان کا یہ رویہ آج تک مہرین کے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں آئی تو ماں سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کوئی کام کرنے میں بزی تھا۔ تمہاری کافی؟ مہرین نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے اطلاع دی تھی۔ تھینک یو، معاذ مسکرایا۔ نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر تھیں۔ مہرین کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ وہ وہاں کھڑی یہی سوچتی رہی کہ اسے نائلہ کے رویے کے متعلق اسے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ کئی بار معاذ کو سب کچھ بتانے کا عزم کرتی، پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیتی کہ اگر اسے برا لگ گیا تو؟ آخر کو وہ اس کی ماں تھی۔ اولاد کچھ بھی برداشت کر لیتی ہے، پر ماں باپ کے متعلق کوئی غلط بات وہ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ ویسے بھی اگر وہ اسے حقیقت بتائے گی تو کس بنا پر؟ معاذ کے سامنے تو نائلہ بیگم اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ کیسے معاذ کو اپنی بات کا یقین دلائے گی؟ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ معاذ نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چونکی تھی۔ اسے کب سے وہاں کھڑے دیکھ کر معاذ کو تشویش ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دفعے میں سر ہلاتے وہ پھیکا سا مسکرائی۔ معاذ نے سامنے لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ پر رکھا۔ مہرین کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، اور خبردار اگر مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ہم اتنے عرصے سے ساتھ ہیں مہرو، جب تم اداس ہوتی ہو تو میں فوراً جان جاتا ہوں۔ اب جلدی سے بتاؤ کس نے میری بیوی کو اداس کرنے کی جرت کی ہے؟ مہرین کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ معاذ سے محبت کرتا تھا اور بہت کرتا تھا۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ مہرین نے آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے مہرو؟ معاذ کو تشویش ہوئی۔ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یقین دہانی کروائی۔ بس مجھے آج زویا کی یاد آ رہی ہے۔ وہ واقعی ہی سچ کہہ رہی تھی۔ اس وقت اسے زویا کی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اس کی واحد دوست تھی جسے وہ اپنے دل کی ہر بات کو شیئر کر لیا کرتی تھی۔ زویا ہوتی تو وہ اپنی پریشانی سب سے پہلے اسی کو بتاتی۔ زویا ہوتی تو یقیناً اسے کوئی نہ کوئی حل بھی بتا دیتی، مگر یہی تو مسئلہ تھا، اگر زویا ہوتی۔ تم اسے اتنا مس کرتی ہو تو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ معاذ نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ وہ ہمیشہ زویا کو یاد کرتے اسی طرح سے دکھی ہو جاتی تھی۔ مہرین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کئی بار اسے کالز اور میسیجز کیے، اس نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے نمبر چینج کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تب بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی تھی، پر اس نے نہیں کیا۔ آواز میں دکھ تھا، تکلیف تھی۔ دنیا کا کوئی شخص دستکار کر چلا جائے تو ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے، پر اگر دوست دستکار دے تو زخم سیدھا دل پر لگتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پھر سے زخم گہرا ہو کر تکلیف ہی دیتا ہے۔ دوستوں کو کھونے سے بڑی اذیت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بتایا ہر لمحہ، ہر یاد آنکھوں میں، ذہن میں، یہاں تک کہ دل میں سمائی ہوتی ہے، جسے ہم چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ بھلا دوستوں کے ساتھ گزرے لمحے بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ تم کہو تو میں اس کا پتہ کرواؤں؟ معاذ نے کئی بار کا کہا گیا سوال ایک بار پھر سے دہرایا۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہ آفر دے چکا تھا، پر وہ ہر بار منع کر دیتی تھی۔ نہیں، آج بھی وہی جواب آیا۔ وہ مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی تو میں بھی زبردستی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔
آواز میں کرب تھا، آنکھوں میں نمی تہرنے لگی۔ معاذ نے پھر اسے زویا کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا اور وہ اس کے کندھے سے لگی دل پر بڑا بوجھ آنسوؤں کے ذریعے بہاتی گئی۔ اس نے کپ کپاتے سرخ ہاتھوں کو چہرے کے سامنے کیا۔ وہ آج بھی خون سے رنگے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا، اندھیری تنگ سی جگہ تھی جہاں پر وہ کھڑا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ کہیں ذرا سی روشنی نظر آئی، دور کہیں ذرا سی روشنی نظر آئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی جانب دوڑا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے پتھر محسوس ہوئے۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتا رہا۔ پاؤں میں ایک دم تکلیف ہوئی، شاید کوئی پتھر لگا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ پہلے کی طرح آج روشنی سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا آج تو وہ اس تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ اس کا تنفس پھول رہا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ روشنی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس روشنی پھیلتی محسوس ہوئی۔ آخرکار وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ وہ قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا روشنی ایک دروازے کے پار سے آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کہاں کو جاتا تھا آخر؟ اس نے قدموں کی رفتار مزید بڑھائی۔ وہ تیزی سے دوڑا، دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ وہ پہنچ رہا تھا، بس چند قدم دور، بس چند قدم۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑنے لگی، لہجہ بھر کو اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ پھر بھی نہیں رکا، دوڑتا رہا، بس چند قدم، بس چند۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ اسی پل اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دھڑکنوں کی رفتار ابھی بھی تیز تھی، سانسیں بے ترتیب تھی۔ جسم سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے سائیڈ ٹیبل آن کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیل رہی تھی۔ نیلی آنکھیں اس وقت بے تاثر تھی۔ زندگی کی کوئی رمق ان میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر بار یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی، ماضی کے تکلیف دہ مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ 13 سالہ اذلان خوفزدہ نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ سب غلطی سے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس غلطی سے ہو گیا، آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ عباس خان نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ میری طرف دیکھو اذلان، نرم لہجہ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے۔ نفی میں سر ہلاتے اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، اذلان۔ عباس خان اس بار ذرا درشتگی سے کہا۔ وہ یکدم سے ٹھہر گیا، لب ہلنے بند ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ وہ یک ٹک باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو انہوں نے صاف کیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر اس قدر خوف دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے بہادر بیٹے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگے، مگر میں نے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کا فون تھر تھرایا تو اس کی آواز اسے ماضی کے بلبلے سے باہر لے آئی، جہاں وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا وہ لحاف ادار کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ فون مسلسل بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ سادہ سے سفید کرتا میں ملبوس، گیلے بال ماتھے پر چپکے تھے۔ کچھ دیر پہلے والے اثرات چہرے سے غائب تھے۔ وہ اب نارمل لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ باتھ روم سے نکلا تو پہلی نظر آصف پر پڑی، جو اس کے کمرے میں موجود واحد پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی پینٹنگ جو 1.5 سال پہلے اس کے کمرے میں لگوائی گئی تھی۔ وہی پینٹنگ جو زویا نے کچھ نہیں، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ آصف نے گردن اس کی جانب موڑی تھی۔ آج تم ناشتے کے ٹیبل پر بھی نہیں آئے؟ فضلک بتا رہا تھا کہ تم سو رہے ہو، تو میں نے سوچا خود جا کر پتہ کرواؤں کہ آخر معصوف خواب میں کون سی حوریں دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا بیڈ پر آیا، سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر کھولا۔ اس کی سیکرٹری نے کل ہونے والی کسی میٹنگ کا شیڈول بھیجا تھا۔ عمیر کے کئی میسیجز تھے، جن میں سے ہر ایک میں وہ اسے اگلے ہفتے کی شادی پر ٹائم سے آنے کو کہہ رہا تھا۔ وہاں کی 2 مسڈ کال تھی اور کچھ میسیجز تھے جنہیں اس نے کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے فون بند کر کے واپس رکھ دیا۔ مڑ کر دیکھا تو آصف ابھی تک سینے پر بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یقیناً اذلان کے جواب نہ دینے پر ماہا نے اسے کال کر کے اذلان کے متعلق پوچھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی، اذلان کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، میری کالز یا میسیجز کا رپلائی کیوں نہیں کر رہا۔ اذلان کے متعلق ہر قسم کی معلومات وہ آصف سے ہی طلب کرتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم سو رہے ہو، آصف نے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی اطلاع دی۔ بہت نوازش، آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ وہ تلخی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آصف سر جھٹک کر ایک بار پھر سے سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگا، جیسے اس میں کچھ بہت خاص تھا۔ کیا خاص تھا؟ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔
اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔